اور یہتدی بہ، دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو مومن کے دل میں پایا جاتا ہے اور اس کی بنا پر مومن ہدایت حاصل کرتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اس نور کی بنا پر ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہی ہے کہ جو نور مومن کے دل میں ہے در حقیقت علم اسی کا نام ہے۔ اگر وہ علم کسی اور غیر مسلم کے سینے میں ہے تو علم نہیں، وہ جہالت ہے، وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم تو در حقیقت حضور علیہ السلام کی معرفت کا نام ہے مومن کے لیے، اور پھر حضور کے صدقے سے اور وسیلے سے رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا ایک پیر بھائی چائنا کا رہنے والا میرے ہاتھ میں خود گیا، مجھے کہنے لگا کہ وہاں پر میں شادی کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی لڑکی سے جو کہ کسی مذہب کو نہیں مانتی، تو میں اس کو مسلمان کر کے شادی کر لوں گا۔ میں نے کہا بیٹا یہ مجھے بتاؤ تم اس کو مسلمان کرو گے کیسے؟ تم کہو گے ایک نبی ہوتا ہے، وہ کہیں گے ہاں آپ کہتے ہو تو میں کہہ دیتی ہوں، ورنہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے۔ اللہ ہے تم دکھا تو سکتے نہیں ہو اللہ کو، کہ تم کہتے ہو تو چلو تمہاری محبت کی میں مان لیتی، یہ قرآن کتاب ہے، ہاں جہاں اور کتاب لکھی گئی یہ بھی کتاب لکھی گئی، چلو میں مان لیتی، تم اس کو مومن کیسے کرو گے یہ مجھے بتاؤ۔ اسے تو ایمان، اسے مومن کرنا آسان ہے جو کسی دین پر کاربند ہو، جو کسی دین کو نہ مانتا ہو اسے مسلمان کرنا بڑا مشکل ہے۔ بس میں آئی نہیں آئی، ایک دین سے دوسرے دین میں آنا یہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں اسے تم مومن کیسے کرو گے، کیسے ایمان دو گے؟ وہ کہے گا تمہارے تخیلات ہیں، تمہارے کہنے کی وجہ سے چلو ہم بھی تصدیق کر لیتے ہیں، کیونکہ رسول اس کے نزدیک ایک انسان ہوگا، اللہ رب العالمین کو تم اسے دکھا نہیں سکتے ہو۔ قرآن کتاب ہے کہ جہاں اور لکھی گئی ہے بھی ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جیسی کتاب کسی نے بھی نہیں لکھی، دیوان غالب کو لکھ کر دکھاتے۔ تو پیارے ساتھیوں، در حقیقت علم جو ہے نا وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، جس کی بنا پر سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ ایک تصرف انسان کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس تصرف کی بنا پر سارے کے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کبھی انسان کی نگاہوں سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی انسان کے سانس سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی انسان کے زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو کبھی ہاتھوں سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک نور ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ نور میں جو نفاست ہے، اس دنیا کے اندر ہم کسی اور چیز میں وہ چیز نہیں دیکھتے ہیں، لیکن تمام نفاستوں کے نفاست میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی بات کریں۔ اور کیجئے، یہ تو روشنی ہے، اس میں فوٹونز ہیں، اس کے اندر بھی ایک مادہ ہے، مانتے ہیں، سائنس مانتی ہے، لیکن پیارے بھائیوں، اسی طرح جس طرح کہ میں بیان کرتا ہوں، آواز ہماری پہنچ رہی ہے، آپ کے کانوں میں پہنچی ہے، وہ بھی ہوا کے دوست پر سوار ہو کے آپ کے کانوں کے پردے تک پہنچ گئی، لیکن ہماری جو نظر جو ہے وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کسی چیز کے آسمان پر پہنچ جاتی ہے، سورج کو دیکھنے لگ جاتی ہے، لیکن وہ بھی ایک روشنی کی محتاج ضرور ہے، اگر سورج کو مکمل گرنے لگ جائے تو وہ نہیں دیکھ سکے گی۔ پیارے بھائیوں، لیکن نور محمدی وہ ایک کامل نور ہے، جسے کہ اس کی تجلی جدھر پڑ جائے، ساری جگہ اندھیرا ہو پھر بھی وہ ہر شے کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، حالانکہ وہ تو دنیا کے عقل مند ترین لوگ تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ یہود و نصارہ کی بات ہے، منافقین کی بات ہے، وہ یہ کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ اور مشرکین کو جانوروں سے زیادہ گمراہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے اندر وہ چیز نہ تھی، وہ جوہر نہ تھا کہ جس کی بنا پر سرکار مدینہ کو پہچان سکتے ہوتے۔ میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لو، علم جو ہے وہ دراصل حضور کے قرب کا نام ہے، حضور علیہ السلام کے قرب کا نام علم ہے۔
حضور کی نگاہ جس پر پڑ گئی، جس پر اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت اللہ کو سلام۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور اس لیے جس پر میرے آقا کا کرم ہو جاتا ہے، میرے بھائیو واللہ کہتا ہوں، جس پر حضور علیہ السلام کا کرم ہو جاتا ہے، پھر وہ ان علوم کا محتاج نہیں رہتا، وہ پھر میرے آقا کے عطا کردہ علم سے فیض یافتہ ہونے کی بنا پر ہر علم کے اوپر اس کی فوقیت ہوتی ہے، اور جس قدر حضور کا کرم ہوتا ہے اسی قدر معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ شخص جس پر حضور کا کرم ہو جاتا ہے، وہ بھی اگر ان کالے حروف سے اگر علم کو حاصل کرے تو یہ کالے حروف بھی اس کے لیے اسی طرح روشنی پھیلاتے ہیں جس طرح کہ آنکھ کی پتلی میں جو ایک کالا رنگ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے نور نکلتا ہے، اور وہ سب کچھ کام کرتا ہے۔ جس طرح کہ آنکھ کی پتلی کے اندر کالے ڈیلے کے اندر ایک اور کالی چیز ہے، وہاں سے نور نکل رہا ہے، اسی طرح کالے حروف کے اندر سے روشنی نکلتی ہے اور مرد مومن کے دل کے اندر سما جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سیاہی بھی بڑی چیز ہے۔ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ کیا بات فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس سب کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کی مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں تو ہمیں سوائے سیاہی کے اور کڑک کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ میرے ساتھیو، در حقیقت انسان کا سینہ روشن ہونا چاہیے، دل روشن ہونا چاہیے، اور دل کب روشن ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں ایک حدیث بات سناتا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث سے بات میں آتا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا مسجد کے اندر کہ ایک شخص قرات کر رہا ہے۔ وہ جس صورت کی قرات کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے تو مجھے اس طرح نہیں پڑھائی تھی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی آ کے نماز پڑھی، وہ بھی قرات کرنے لگا، تو وہ بھی اس سے ہٹ کے کر رہا تھا جو حضور نے مجھے پڑھائی تھی۔ تو میں ان دونوں کو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے کے، حضور یہ اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے مجھے تو نہیں پڑھایا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کی تربت انور دمشق میں موجود ہے، وہ قاری قرآن ہیں۔ پیارے بھائیو، قاری قرآن جن کی میرے آقا نے قرات سکھائی تھی، وہ ان میں سے ایک ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں تو نہیں پڑھایا۔ میرے آقا نے فرمایا تم سنا، اسے سنا، دوسرے کہ تم سنا، اسے سنا، میں دونوں سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت حضور علیہ السلام کی تکذیب میرے دل میں آئی کہ حضور نے مجھے قرآن کچھ پڑھایا، اس کو کس طرح پڑھایا، اس کو کس طرح پڑھایا، یہ کیا بات ہے؟ قرآن تو ایک ہے، یہ مختلف انداز میں۔ میرے دل میں بڑی تکذیب پیدا ہوئی کہ میں کیا کروں۔ جب یہ پیدا ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پیارے بھائی، حدیث کو میں تھوڑا چھوڑ کر رہا ہوں، جو میں اس بات پیش کرنا چاہتا ہوں بات پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدری، میرے آقا نے اپنا ہاتھ مارا میرے سینے انور پر مارا، تو میری کیا کیفیت تھی؟ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ کس طرح سے؟ فلقن کہ رب العالمین کے خوف میرے اوپر ایسا طاری ہوا کہ میں اس پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کانی انظر الی اللہ تعالی عز وجل، گویا کہ میں رب العالمین کو کھلا کھلا دیکھ رہا ہوں۔ پھر میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اے ابی بن کعب، رب العالمین نے سے جب میں نے اپنی امت کے لیے میں نے رعایت مانگی، یا اللہ میری امت کے مختلف لوگ ہیں، مختلف انداز میں عربی پڑھتے ہیں، مختلف لغاتیں پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کو مختلف لغات نے مجھے میرے اوپر فرما دی، تو رب العالمین نے مجھے اوپر 7 قراتیں مجھے فرمائی، آہستہ آہستہ کر۔ پھر اس انعام پر اس بات پر انعام عطا فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت چاہیے ہے، تو میں مزید آپ کو اپنے رحمت سے حصہ یہ عطا فرماتا ہوں۔ مانگیے آپ کی 3 دعائیں مانگیے، ہر دعا قبول ہوگی۔
میں نے عرض کیا یا اللہ، میں نے عرض کیا یا اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ پھر فرماتے ہیں پھر میں دوسری مرتبہ میں نے کیا یا اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ اور اے ابی بن کعب تیسری دعا میں نے اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے جس وقت کے روز محشر میں تمام مخلوق میری محتاج ہوگی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، یا تو ابراہیم علیہ السلام بھی میرے محتاج ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ علم ہے جو میرے آقا نے 7 بار مارا تو اللہ کا خوف ایسا پیدا ہوا، کانی انظر الی اللہ تعالی عز و جل فرقا، خوف الہی کی بنا پر میری کیفیت ہوگی گویا کہ میں رب العالمین کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، اصل چیز ہے وہ تو اللہ کا قرب ہے، حضور علیہ السلام کا قرب ہے۔ اگر یہ تمہیں نصیب ہے تو سمجھ لو کہ تم عالم ہو، اگر یہ نصیب نہیں ہے، آج کل کا علم تو یہ ہے، آج کل کا انسان تہذیب یافتہ انسان تو وہ ہے جتنے کم کپڑے پہنو گے اتنے زیادہ تہذیب یافتہ کہلاؤ گے، جتنے کم کپڑے پہنو گے اتنے تہذیب یافتہ کہلاؤ گے۔ پیارے بھائیو، حالانکہ تہذیب اس چیز کا نام نہیں ہے، تہذیب نام ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھو، حضور کے فرامین پر عمل پیرا ہو جاؤ، جو نبی نے کہا وہ کر کے وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، جس طرح کہ میرے شیخ میرے مرشد اور ہمارے سیدی صاحب فاروق خان سیدی صاحب بھی وہی سے کیا فرماتے ہیں اے لوگوں، دین تو حضور کی اداؤں کا نام ہے، جو حضور نے فرما دیا وہ دین ہے، جو حضور نے کر کے دکھا دیا وہ دین ہے، اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ قرآن بھی حضور کا قول ہے، جو حضور کا قول ہے وہ دین ہے، جو حضور کا فعل ہے وہ دین ہے۔ پیارے بچوں، یہ تمہیں دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رب العالمین آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو، زندہ اور سلامت رکھے اللہ رب العالمین تم لوگوں کو۔ میں نے کوئی غالباً کو تھوڑا زیادہ لے لیا، میں آیا تھا، میں بس مختصر سی بات کی۔ اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے، اور میں مولانا محمد میاں نوازی صاحب سے بہت راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور ان کو ہمیشہ